حد کی جنگ، جسے عہد غزوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابتدائی اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے جو ایسٹرچ P5 میں پیغمبر اسلام کی زندگی کے دوران پیش آیا۔ پیغمبر اسلام کے مشن اور مت مسلمہ کی ترقی کے وسیع تناظر میں یہ جنگ بہت زیادہ تاریخی، حکمت عملی اور اخلاقی اہمیت رکھتی ہے۔ عہد غزوہ کی تفصیلی تحقیق یہ ہے۔ رن، سیاق و سباق۔ عہد کی جنگ مدینہ کے قریب کو عہد کے قرب و جوار میں سوپ 20 میں بدر کی لڑائی کے بعد ہوئی تھی۔ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد مکہ کے قریش نے اپنے نقصانات کا بدلہ لینے اور خطے میں اپنا تسلط بحال کرنے کی کوشش کی۔ قریش نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتحادی فوج تشکیل دی، جس میں قریش اور اس کے اتحادی قبائل دونوں شامل تھے۔ 2. تیاری اور حکمت عملی۔ پیغمبر محمد کو قریش کے منصوبوں کے بارے میں انٹیلیجنس حاصل ہوئی اور انہوں نے مدینہ سے باہر ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کو عہد کے ناہموار علاقے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے اور پہاڑ کے ساتھ ان کے عقبی حصے کی حفاظت کرتے ہوئے مسلم فوج کو حکمت عملی کے ساتھ کھڑا کیا۔ 3. جنگ کا آغاز مسلمانوں اور قریش کی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپ سے ہوا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو بالادستی حاصل ہوئی، جس سے قریش کی صفوں میں نمایاں جانی نقصان ہوا۔ تاہم مسلم تیر اندازوں کے ایک گروپ نے، جو کہ ایک قریبی پہاڑی پر متعین تھا، جو کہ ایک پیچھے کی چال سے حفاظت کے لیے تھا، نے محمد کے حکم کی نافرمانی کی اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دیں، جس سے مسلمانوں کے عقب کو حملے کے لیے بے نقاب کیا گیا۔ ٹرننگ پوائنٹ۔ تیر اندازوں کی نافرمانی تباہ کن ثابت ہوئی، کیونکہ خالد بن الولید، ایک ہنرمند قریش کمانڈر، نے مسلمانوں کی صفوں میں موجود خلا کا فائدہ اٹھایا، جس سے الجھن اور انتشار پیدا ہوا۔ اس خلاف ورزی نے قریش کی افواج کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع دیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کا رخ موڑ دیا۔ پیغمبر محمد خود جنگ میں زخمی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی موت کی افواہیں پھیلیں، جس سے مسلم افواج کے حوصلے مزید متاثر ہوئے۔ بعد کا حساب۔ دھچکے کے باوجود مسلمان دوبارہ منظم ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے، مکمل شکست کو روک دیا۔ قریش حکمت عملی سے فتح حاصل کرتے ہوئے اپنی کامیابی سے پوری طرح فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے اور مدینہ میں مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا۔ جنگ کے بعد مسلم کمیونٹی کے اندر فرمان برداری، نظم و ضبط اور حکم الہی پر انحصار کی اہمیت کے بارے میں غور و فکر اور خود شناسی دیکھنے میں آئی۔ سیکھے گئے اسباق۔ عہد کی جنگ نے مسلمانوں کی صفوں میں نظم و ضبط اور اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ اسٹریٹجک منصوبوں پر عمل کرنے کی اہمیت اور انفرادی خواہشات یا لالچ کے سامنے جھکنے کے خطرات پر روشنی ڈالی۔ اس جنگ نے مسلم کمیونٹی کی لچک اور عزم پر بھی زور دیا، کیونکہ وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ میراث۔ عہد کی جنگ مسلمانوں کے لیے ثابت قدمی، اتحاد اور اصولوں کی پاسداری کی ضرورت کی ایک پرجوش یاد دہانی بنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ناکامیوں کے باوجود۔ یہ حوصلہ افزائی کا ذریعہ اور عاجزی کے سبق کے طور پر کام کرتا ہے، ایمان، نظم، مضبوطی اور استقامت کی اقدار پر عکاسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آخر میں عہد کی جنگ یا عہد غزوہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، جو ابتدائی مسلم کمیونٹی کو درپیش چیلنجوں اور مصیبتوں سے سیکھے گئے اسباق کا ثبوت ہے۔ یہ ہمت، قربانی اور لچک کی علامت بنی ہوئی ہے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ گونجتی رہتی ہے جب وہ اپنی جدوجہد اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔